تو کئی بار یہ سوال ضرور آتا ہے ذہن میں کہ اگر ماڈرن ٹائمز میں اسلام آتا تو کیا یہ ریچولز کوئی ڈفرینٹ ہوتے؟ ہاں دیکھیں، بڑا اچھا سوال ہے یہ. اسلام نے جو بھی احکام دیے ہیں، یہ تو واضح ہو گیا نا کہ ان احکام کے پیچھے ایک حقیقت ہے، ایک مقصد ہے، ایک ریزننگ ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے وقت، یعنی شریعت دیتے وقت، قانون دیتے وقت، اس چیز کا لحاظ کیا ہے کہ جو چیزیں زمانے کے بدلنے سے بدل جاتی ہیں تو وہاں پر کسی بھی ریچول کو اہمیت نہیں دی. اچھا، مثال دیتا ہوں میں آپ کو. مثال یہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جس وقت آپ طلاق دیں تو بیوی جو آپ کے گھر سے جا رہی ہے نا، اس کا پیٹ خالی ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے اس کے پیٹ میں بچہ نہیں، اس لیے کہ کل اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو بچے کو سنبھالے گا کون؟ یہ شوہر کہے گا یہ تو میرا ہے نہیں، تو کسی اور کا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ واضح ہو جائے کہ پیٹ خالی ہے. اس کے لیے انہوں نے قرآن مجید میں کہا کہ 3 پیریڈز تک عورت وہیں گھر میں رکی رہے گی، اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہونے کی اللہ تعالیٰ تمہید مانتے ہیں، پیریڈز نہیں آتے. ٹھیک ہے نا. لیکن ماڈرن ٹائمز کے اندر سائنس نے ہمیں الٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دیا کہ شادی کے اگلے دن واضح ہو سکتا ہے کہ پیٹ خالی ہے کہ نہیں ہے. تو اب وہ جو حکم تھا وہ مبنی بر ریزن تھا، مبنی بر علت تھا. اب اس کا وہ جو مقرر کیے گئے تھے اوضاع، وہ اہمیت ان کی باقی نہیں رہی. اسی طریقے سے مثال طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن مجید میں، جب لین دین کرو تو لکھ لو. بڑا زبردست ایگزامپل. اب میں اور آپ روزانہ لین دین کر رہے ہوتے ہیں دکان پہ، کبھی ہم لکھتے ہیں؟ نہیں لکھتے. کیوں نہیں لکھتے؟ اس لیے کہ ٹرانزیکشن کا ریکارڈ. تو لین دین میں بھی مقصد کیا تھا؟ ریکارڈ ہو جائے. تو ریکارڈ کسی اور طریقے سے ہو جائے تو دین کا مقصد پورا ہو گیا. تو جو احکام دیے جاتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. پہلے یہ احکام ہوتے ہیں جن میں ریزن اصل ہوتا ہے. دوسرے احکام وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ مبنی پر ریزن ہے، لیکن تم فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ درست کیا ہے غلط کیا ہے، اس لیے فالو کرو. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم دنیا سے رخصت ہو گئے، تم مال چھوڑ کے چلے گئے ہو، کس کو کتنا مال دینا ہے یہ 1400 سال کیا 14,000 سال بھی گزر جائے، تم کوئی قطعی حتمی فارمولہ لے کر آؤ، میرے پاس لے کر آؤ. لا ہی نہیں سکتے. آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا ماڈرن اسٹیٹ کرافٹ میں آپ کھڑے ہوئے نا، دنیا کے اندر اس وقت 100 سے زیادہ انہیریٹنس کے ڈفرنٹ لاز ہیں. انسانیت خود جمع نہیں ہو سکی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا تدرون ایکم اقرب لکم نفع، تم جانتے نہیں ہو کہ کون بلحاظ منفعت. میں بتایا تو میں فیصلہ کر رہا ہوں. مثلا ایک اور چیز، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں دونوں شیڈز پائے جاتے ہیں اور فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یار یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. 2 رائے ہو سکتی ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، وہ مثال یہ دی ہے کہ یار تم جب لین دین کرتے ہو، ایک چیز میں نے خریدی 5 روپے کی اور آپ کو بھیج دی 7 روپے کی، یہ تو جائز ہے. لیکن یہی میں آپ کو قرض دے دیتا ہوں 7 روپے، اس پہ 2 روپے میں آپ سے نہیں لے سکتا، ظلم ہے. تو کوئی شخص سے کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی خرید و فروخت کے اندر بھی تو میں منافع رکھ کے دے رہا ہوتا ہوں، تو مال دیتے ہوئے میں کیوں نہیں زیادہ پیسے لے سکتا آپ سے؟ کہہ سکتے ہیں نا آپ. دین نے فیصلہ کر دیا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ ظلم ہے. ایک اور مثال اس کی آپ لے لیں. مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی یہ سود کو تو آپ نے حرام قرار دے دیا، یہ کرائے پہ جو میں مکان دیتا ہوں وہاں پر بھی تو میرا کچھ نہیں جا رہا. ایک مکان میں نے دیا ہے، اگلا اس کو استعمال کر کے پیسے دیتا ہے، تو اس کو آپ جائز قرار دیتے ہیں. تو اب یہ کیا چیز ہوتی ہے جن میں دونوں شیڈ، 2 آراء ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ ان میں فیصلہ کر کے بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے آپ دیکھیے بہت ساری مثالیں ہیں. جانوروں کے بارے میں بتایا، درندے جانور نہیں کھا سکتے. اب بعض جانور ایسے ہیں جن میں دونوں شیڈز پائے جاتے ہیں. سور میں آپ دیکھیے ہے بکری کی اسپیشیز سے، لیکن اس کی فکس بھی ہوتی ہیں جس سے چیر پھاڑ کی علامت کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. تو دوسری طرح کے وہ احکام ہوتے ہیں جن میں انسانی عقل کوئی حتمی یعنی کہ فیصلہ نہیں کر سکتی، حتمی فیصلہ کرنے کی ہوتی ہے، لیکن انسانی عقل جو ہے حتمی فیصلہ نہیں کر سکتی. تیسری نوعیت کے وہ احکام ہوتے ہیں جن احکام کا تعلق میری عقل سے ہے ہی نہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ایک وجود ہے، مجھے اس کی پرستش کرنی ہے. اب پرستش کے 2 ہی رستے ہو سکتے تھے کہ میں جس طرح چاہوں اس طرح پرستش کروں. صحیح بات ہے. اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں 14 سال گزر گئے ہیں. آج کے آدمی کو ہو سکتا ہے آن لائن اللہ میاں یاد کرنے سے یاد آ جائیں گے. 14 سال پہلے کسی کو نماز پڑھنے سے یاد آ جائے تو ہو سکتا ہے نا. کوئی بندہ کہتا ہے میں میڈیٹیشن کرتا ہوں، آ سکتے ہیں. اس میں اگر خالق نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تو ٹھیک ہے جو چاہیں کریں آپ. لیکن اگر خالق نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس طریقے سے یاد کرو، تو میں نے یاد کس کو کرنا ہے؟ خالق کو. تو خالق نے اگر بتا دیا کہ اس طریقے سے کرنا تو پھر میرے پاس رہنے کو کیا رہے گا؟ صحیح بات ہے. اب اس میں 1400 سال گزرے یا 14,000 سال گزرے، بندہ میں وہی ہوں، خالق وہ وہی ہے. نہ میں تبدیل ہوا نہ وہ تبدیل ہوا، تو زمانے کی تبدیلی سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اچھا اس نے یہ بتا دیا
کہ زمانے کی تبدیلی سے جب تم میرے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل نہیں کر سکتے تو میں خود تمہیں بتا دوں کیا کرو. مثلا تم افراتفری آپا دھاپی میں ہو تو نماز ملا کر پڑھ لو, تم سفر میں ہو نماز قصر کر لو, تم روزے نہیں رکھ سکتے تو دوسرے دنوں میں رکھ لو. تو اس نے وہ ساری کے سارے امکانات جو دنیا میں پیش آ سکتے تھے اس طریقے پر عمل درآمد کرتے ہوئے جو خالق نے بتایا ہے, بالکل, تو اس نے وہ تک بتا دیا میں قرآن میں. تو اب آپ بتائیے 1400 سال گزرے یا 14,000 سال گزرے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے کہ خالق نے طے کر دیا میں عمل. اچھا آپ دیکھیے خالق نے کیا کہا, وضو کر کے پڑھو نا, یہی کہا نا وضو کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. طریقہ بتا دیا وضو کا. پانی نہیں ہے تو کیا کریں؟ تیمم کر لو. تیمم کر لو. اچھا تیمم کے اوپر پیغمبر نے اجتہاد کر دیا, بھائی سفر میں جا رہے ہو موزے پہنے میں, وضو کر کے پہن لو, 3 دن تک ہاتھ لگا لو, تمہارا وضو پورا ہو جائے گا. جی بالکل. تو اس کے اندر اجتہادات ہوتے ہیں. عبادات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا پتا, تیسیر کا اصول ہے, آسانی پیدا کرنی ہے. آپ کو مشقت ہوگی تو آپ نے یہ کام کر لینا ہے. تو حالات بدلتے رہیں گے, اس لحاظ سے اگر کوئی مشکل مجھے پیش آ رہی ہے عبادت پر عمل درآمد کرنے میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی راستہ بتایا.